آج تو ایک طبی نسخہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے اور ان کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے ذریعے یہ نسخہ معلوم ہوا ہے، اور یہ نسخہ بے ضرر اور آسان اور بے حد مفید ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن، بہتر یہ ہے کہ 9 دن ورنہ 11 دن، یہ 9 دن 11 دن یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا بس 3 دن بھی کوئی کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو نمایاں فائدہ محسوس ہوگا کہ ناشتہ روزانہ بلا ناغہ اپنے جسم کے وزن کے مطابق اسی قدر گرام کا ناشتہ کرے۔ مثلا 50 کلو اگر وزن ہے تو 50 گرام، اگر 70 کلو وزن ہے تو 70 گرام، 100 کلو وزن ہے تو 100 گرام تازہ پھل استعمال کرے ناشتے میں۔ یہ بھی اختیار ہے، چاہے ایک پھل استعمال کرے یا ایک سے زیادہ پھل استعمال کرے، لیکن ناشتے میں اس پھل کے سوا کوئی اور چیز نہیں، یعنی روٹی نہیں، انڈا نہیں، نہاری نہیں، کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہ ہو، بس صرف پھل، تازہ پھل جو موسم کے آ رہے ہیں ان میں سے جو بھی بآسانی اس کو مل سکے اس سے اپنا پیٹ بھر کے ناشتہ کر لے۔ بس ناشتہ تو بس اس کا کرے، بس پھل کا، چاہے ایک پھل میں ملا لے، 2 پھل ملا لے۔ آج کل تربوز سب سے بہترین اور سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ مفید ہے، تو بس ناشتہ خالی تربوز کا کرے اور اس کے ساتھ ہلکا پھلکا کالی نمک، کالی مرچ اس پہ ڈال لے تو کھانے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میٹھا تربوز لے، کہتے یہ تو ناشتہ ہو گیا بھائی۔ پھر 12-1 بجے جب کھانے کا ٹائم ہو، بھوک لگے، تو پھر آدھی پلیٹ سلاد کی کھائے تو آدھا پلیٹ کھانے کی کھائے، 2 پلیٹ، پلیٹ نمبر 1، پلیٹ نمبر 2، پلیٹ نمبر 1 سلاد کا مطلب سلاد کے پتے نہیں ہیں، بلکہ کھیرا ہے، ککڑی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے، پیاز ہے، پالک، چھوٹے پالک کے پتے ہیں اور چقندر ہے، یہ جو چیزیں مشہور ہیں اس کی، یہ سب چیزیں ہوں اس کے اندر، جتنے بھی اس کو دستیاب ہوں آسانی سے ان کو جمع کر لے، اور جمع کر کے اور ان کو بس چمچے سے کھا لے۔ پہلے یہ کھانی ہوگی، پہلا نمبر، پلیٹ نمبر 1 سلاد ہے، بس یہ کھائے اچھے، پھر اس کے بعد باقی جو گھر میں پکا ہے آدھا کھانا وہ کھا لے، ایسے یہ دوپہر کا ہوگا، یہی شام کو پلیٹ نمبر 1، پلیٹ نمبر 2، پہلی پلیٹ ہوگی سلاد کی، کھانے کی پہلے نہیں ہوگی، پہلے سلاد کھانا ہوگا اور اس کے بعد پھر آدھا کھانا جو گھر میں پکا بس وہ کھا لو۔ پھر 3 دن کے بعد اپنا شوگر بھی ٹیسٹ کرا لو، وہ بھی نارمل ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بلڈ پریشر چیک کرا لو، وہ بھی نارمل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، اور گھٹنوں کا اور کمر کا اور پٹھوں کا درد ورد سب غائب ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور فائدہ محسوس ہو تو بھائی میں نے کہا، انہوں نے بھی مجھ سے بھی کہا تھا، میرے لیے کہا تھا انہوں نے کہ بھئی آپ پھر اس کو عرصہ جاری رکھیں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو جائے، اور 5 دن یا 7 دن یا 9 دن 11 دن جو بھی ہو جاری رکھے۔ انہوں نے کہا تھا کم سے کم 3 دن میں آپ کو فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا بھائی اس میں تو یہ نسخہ تو یہ تو علاج بالغذا ہے، یہ تو ہاں، اور علاج بالغذا بھی اپنی جگہ مستقل ہے یہ، اور اس کی افادیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، اس وجہ سے کرتے نہیں ہیں، بس وہ ایسی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو کہ ٹھوس اور بھاری ہوتی ہیں، وہ ہضم ہوتی نہیں ہیں، تو لہٰذا توانائی بھی جسم میں نہیں آتی ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل ہلکی اور انسان کی طبیعت کے عین مطابق۔ اور عجیب ایک بات انہوں نے حکمت کی بھی بتلائی کہ جتنی بھی سبزیاں ہیں، جتنے پھل ہیں، اللہ پاک نے ان میں کوڈ رکھا ہے، جب یہ معدے میں جائے گی تو جہاں جسم میں کمی ہوگی وہ غذا وہیں جائے گی۔ پھر کسی انگریزی دواؤں میں کوڈ نہیں ہوتا، یا تم جو پھل پکا لیتے، جو سبزی پکا لیتے تو اس کا کوڈ مر جاتا ہے، تو پھر وہ جسم میں بس وہ معدے میں جا کے بھاری ہو جاتی ہے، پھر یا تو موشن ہوتا ہے یا قبض ہوتا ہے، یا پھر وہ بغیر کسی توانائی کے پہنچائے باہر نکل جاتا ہے، اس کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ راستہ ملنے کا تو راستہ تم نے خود ہی گم کر دیا۔ اس سے میں آئے کہ آدھی کچی آدھی پکی پکانا، پھل سبزی کھانا صحیح ہے، بالکل ہی بھون کے کھانا جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا لیے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں نے بھائی تمہیں آزمایا بھی نہیں آزمایا، میں نے خود اپنے اوپر آزما لیا الحمدللہ، میں نے اپنے اوپر آزمایا تو اللہ کا شکر ہے، میں نے ساری بلڈ پریشر کی دوائیں چھوڑ دیں، شوگر تو تھی نہیں مجھے الحمدللہ، اور پھر
مزید میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے 70 سالہ ایک چوکیدار پر آزمایا، اسے گھٹنوں میں بہت درد تھا، میں نے اس کو یہ 3 دن نسخہ کرایا، اسے گھٹنے کا درد ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اور جس ڈاکٹر کے حوالے سے اس نے بتایا، اس نے کہا کہ اس نے 1000 مریضوں کے اوپر یہ نسخہ آزمایا، تو کہتے ہیں 17 آدمی تو ایسے تھے جن کی کچھ شوگر گڑبڑ رہی ہے اور بلڈ پریشر تھوڑا 19-20 رہا، باقی 17 کم 1000 بالکل ٹھیک، اور چاق و چوبند۔ بڑا اس میں اطمینان ہوا، تو وہی اسی آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شوگر بھی کہہ رہے اس سے نارمل ہو جاتی ہے، اور وہ بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے، اور درد وغیرہ بھی جسم کے نکل جاتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی نافع ہے اور بالکل بے ضرر چیز ہے اور بآسانی دستیاب ہے۔ کہتے ہیں یہ تو مغرب نے انگریزی دواؤں کا ایسا جال پھیلایا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض شو کرے تو زندگی بھر کھائے اور ان کی دوا بکے، اور شوگر کا مریض ایک دفعہ شوگر کی دوا کھانا شروع کر دے تو پھر زندگی بھر کھائے نہ چھوڑے۔ اور کہتے ہیں یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ اس سے کینسر کا مرض بھی کچھ طویل عرصہ کھانے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بات ہے کہ جسم میں جس چیز کی کمی ہے وہ اللہ پاک نے ان سب میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہم جسم کو دیتے نہیں ہیں، اس کی جگہ دوا دیتے ہیں، کہتے ہیں دوا میں کوئی کوڈ نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہی گھومتی رہتی ہے، بس کبھی فائدہ ہو گیا نہیں ہوا، یا اور کوئی نقصان پہنچا دیا اس نے۔ یہ ہوتا ہی ہے، انگریزی دواؤں میں سائیڈ ایفیکٹ لازمی ہوتے ہیں، کچھ دوائیں بھی ہوتی ہیں مفید بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں، ایسی وٹامن کا حال ہے۔ تو جب قدرتی وٹامن ہمیں دستیاب ہے تو اس کو کیوں نہ لیں جو ہماری طبیعت کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا رمضان شریف میں انہوں نے بتایا کہ میں تو رات کو بس 1 پاؤ دہی کھاتا تھا، افطاری کی اور سحری کھائی، چاق و چوبند رہے بھائی۔ تو بھائی یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آزما کے دیکھیں۔ تو یہ نسخہ تو بہت ہی مجھے نافع اور مفید لگا، اس لیے بسم اللہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحت عطا فرمائے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہر قیمت پر اپنی صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اور جب آسانی سے مل سکے تو پھر مہنگے راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔